بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ تھے بالوں پر شکستہ فضا حوصلہ شکن، اس کا کرم کے قوت پرواز پڑ گئے۔ میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں کہ انتہائی نامساعد حالات میں اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی اور سبب کے درجے میں ان تمام سیاسی پارٹیوں کے احباب و رفقا اور شہر کے سیاسی، سماجی، تعلیمی شعبوں سے تعلق رکھنے والے ذمہ داران اور شہر کی عوام نے مجھے 2009 سے 14 تک کا موقع دیا تھا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے دوبارہ 2019 سے آگے کام کرنے کا موقع دیا۔ اللہ رب العالمین کی شکر گزاری اور اپنے معاونین و مددگار کی شکر گزاری کے بعد ہماری ریاست کے جو حالات ہیں وہ آپ کو پتہ ہے۔ جب الیکشن کا رزلٹ آیا تو صورتحال ایسی تھی کہ جن دو پارٹیوں نے مل کر کے الیکشن لڑا تھا ان میں اختلاف ہوا اور دونوں پارٹیاں علیحدہ ہو گئی اور سرکار خطرے میں پڑ گئی، سرکار بننا خطرے میں پڑ گیا اور حالات اس طرح کے سمجھ میں آنے لگے جیسے ہمارے مہاراشٹر میں اب صدر راج نافذ ہو۔ 2-3 مہینوں کے بعد پھر جو ہے سرکار بنی، اور سرکار بننے کے بعد پہلا جو سال تھا جن حالات سے گزرے ہم لوگ آپ کو پتہ ہے کہ سرکار بننے کے بعد ہمارا صوبہ ہی نہیں اور ہمارا ملک ہی نہیں، پوری دنیا کورونا جیسی وبا سے دوچار رہی۔ سرکار کے پاس کچھ پیسہ نہیں تھا اور وہ 2 سال جس انداز میں گزرے ہیں شہر کا ایک ایک شخص جانتا ہے۔ انتہائی ناگفتہ بے حالات میں شہر کی نمائندگی کرتے ہوئے ہم نے کورونا جیسے موقع پر اپنی جان جوخم میں ڈال کر کے نمائندگی کا حق ادا کرنے کی حتی المقدور کوشش کی۔ کورونا جیسی بیماری سے میں خود بھی دوچار ہو گیا تھا اور اللہ نے نئی زندگی دی۔ حالات کچھ اس طرح کے تھے کہ پیروں پر کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تھا۔ رمضان کا پورا مہینہ انہی حالات میں گزرے، مسجدیں بند تھی، ہم نے کوشش کی مسجدوں میں 5 وقتہ باجماعت نماز ہو اور اللہ نے ہمیں کامیابی دی، اور دوسرے لاک ڈاؤن کے اندر ہم نے یہ سب کچھ ہونے نہیں دیا اور پورا ملک، ہمارا پورا ضلع بند تھا، لیکن مالیگاؤں میں سینٹرل حلقہ الحمدللہ 24 گھنٹہ معمول کے مطابق چلتا رہا۔ یہ صرف اللہ رب العالمین کا کرم ہے۔ تو میں شکر گزاری کے بعد یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پہلا 2-2.5 سال ہمارا اس طرح کا گزرا کہ 2 سال کورونا کے نذر ہو گیا۔ سرکار کا جو 6 مہینہ تھا اس میں ہم نے اپنے شہر کی نمائندگی کرتے ہوئے جو کچھ بھی کام اور فن ہم نے منظور کروائے تھے وہ پروسیجر کے اعتبار سے چل ہی رہے تھے کہ مہا وکاس اگاڑی سرکار گر گئی، اور اس کے گر جانے کے بعد نئی سرکار جب بنی تو اس نے پچھلی سرکار کے تمام فیصلوں پر اسٹے کر دیا، جس کی وجہ سے تیسرا سال بھی ہمارا یوں سمجھ لیجئے کہ کورونا کی نظر ہو گیا۔ اور میں تو ایسا کہتا ہوں کہ یہ آج تک ہماری سرکار کو کورونا لگا ہوا ہے۔ یہ 4تھا سال ہے سیاسی طور پر جو اٹھا پٹک چل رہی ہے اور جن نامساعد حالات سے ہمارا صوبہ گزر رہا ہے آپ کو پتہ ہے، لٹکتی ہوئی تلوار ہے، کسی بھی وقت گر سکتی ہے، اور کیا ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ آپ کو اس بات کا اندازہ ہے۔ اس لیے ہم پچھلے 3 سالوں کا حساب تو ہم 5 سال کے ساتھ دیں گے۔ آپ کے سامنے اس آخری 4تھا جو سال ہے اس تعلق سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ 365 دنوں میں ہم نے 366 کروڑ روپیہ الحمدللہ فنڈ منظور کروایا، جس میں سے 20% سے زیادہ کام وجود میں آ چکے ہیں، اور بقیہ کام جو ہے پروسیجر میں ہے، اور انشاءاللہ جلد ہی ان تمام کاموں کا آغاز ہوگا، وہ بائی پروسیجر ہوگا۔
आज इस मौके पर 4 साल अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गए हैं और इन 4 सालों में अपने तमाम मुशीरों के साथ, अपने तमाम मुआविनों के साथ हम शहर को एक नया रुख देने की कोशिश कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें उसमें कामयाबी भी मिली। मुझे जो फंड मिला है, ये फंड आप समझ लीजिए कि नगर विकास से कुछ फंड मिला है, कुछ फंड मुझे जो है नगर उत्थान से मिला है, कुछ फंड जो है डीपीटीसी से मैंने लिया है और कुछ काम मैंने कारपोरेशन से मंजूर करवाए। ऐसे 4 डिपार्टमेंट से अल्हम्दुलिल्लाह 366 करोड़ रुपए के कामों की मंजूरी, फंड की मंजूरी मैंने हासिल की है। 20% काम जैसे मैंने बताया कि हो चुके हैं, बकिया काम जो है प्रोसीजर में है, इंशाअल्लाह वो होंगे। 145 करोड़ रुपए का जो बड़ा काम है, तलवाड़ा डैम से लेकर के मालेगांव फिल्टर प्लांट तक नई पाइपलाइन का, जिसका हमने मुतालबा पहले साल में उस वक्त के मिनिस्टर गुलाब राव पाटिल से किया था और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इस काम को उसी वक्त जो है सिफारिश कर दी थी, मिनिस्ट्री उनके पास थी, लेकिन उसको मंजूर होते होते कई साल लगे। अल्हम्दुलिल्लाह वो काम आज इस मोड़ पर है कि मैं ये कह सकता हूँ कि 15 से 20 दिन के अंदर इस ताल्लुक से टेंडर निकलेगा और जिन कंपनियों को काम करना होगा वो लोग टेंडर भरेंगे। एक बड़ा फंड तकरीबन 146 करोड़ रुपए का जो बाईपास हाईवे का काम, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मंजूर हो चुका है और इस सिलसिले के अंदर कुछ फ्लाईओवर बनने हैं, कुछ जो है सर्विस रोड बननी है और कुछ अंडरग्राउंड रास्ते बनने हैं जो 13 चौकुल्ली से लेकर के 40 गांव फाटे तक 146 करोड़ रुपए का ये काम होगा, मंजूर हो चुका है और इंशाअल्लाह वर्क ऑर्डर वगैरह हो चुका है, वो काम भी होगा। इसके अलावा हर साल, पहले साल मुझे 2 करोड़ रुपए मिले थे, दूसरे साल 3 करोड़ रुपए मिले थे और तीसरे साल में 5 करोड़ रुपया मिला। ये आमदार निधि का काम है और इसी तरह नगर विकास से जो फंड मिला है और नियोजन समिति से जो फंड मिला है, नगर उत्थान से जो फंड मिला है, उस सिलसिले के कामकाज का ये सिलसिला चल रहा है। 28 करोड़ रुपए का काम हमने कारपोरेशन से मंजूर करवाया। एक तो आगरा रोड का जो तीसरा फेस है, तकरीबन ये नेशनल कंपाउंड अपने फरहान हॉस्पिटल से लेकर के दरेगांव नाके तक का काम, वो काम चल रहा है। 20 करोड़ रुपए का काम हमने वो कारपोरेशन से मंजूर करवाया और इसी तरह पिछला जो मुहर्रम था, आशूरे मुहर्रम को बड़ी मालेगांव हाई स्कूल से लेकर के जो पूरा हमारा उस पवारवाड़ी का रोड पानी से भरा हुआ था, कमिश्नर को बुला करके उस पूरे रास्ते पर गंदे पानी में जिस तरह लोग चलने पर मजबूर थे, कमिश्नर को साथ में ले करके उस पूरे इलाके का मैंने दौरा करवाया था, जिसमें कुछ जगहों पर पाइपलाइन डालनी थी गंदे पानी की निकासी के लिए और इसी तरह वहाँ रोड बनना था। तो उस वक्त के जिम्मेदारान के सामने, बस्ती के लोगों के सामने कमिश्नर ने इस बात का ऐलान कर दिया था कि ये काम मैं करवा करके दूंगा। तो 8 करोड़ रुपए का वो फंड कारपोरेशन से मंजूर हुआ और उससे पहले फतेह मैदान से लेकर सुलेमानी चौक तक और सुलेमानी चौक से लेकर के मुंशी बाबा की दरगाह तक और वहां से फिर बड़ी मालेगांव हाई स्कूल तक, ये 3 करोड़ रुपए का काम, सीमेंट रोड का काम मैंने डाला है और अपने कारपोरेशन से 8 करोड़ रुपए का काम मंजूर करवाया। और साल भर पहले की बात है, जिन लोगों ने दरमियान में धरना किया, मुतालबा किया, तो उनको जो है सिटी इंजीनियर ने राइटिंग में दी और कारपोरेशन ने जो है कमिश्नर ने इस बात का ऐलान किया कि ये काम मुफ्ती साहब की कोशिशों से मंजूर हुआ है। इस तरह की बात आप लोगों के इल्म में होगी। इस एक साल के अंदर अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि जो मंजूर हो चुका है उसका मैं तज़किरा कर रहा हूं और इसके अलावा जिन कामों के लिए कोशिशें जारी हैं, जिसमें अब्दुल अजीज कल्लू स्टेडियम के लिए हमने जो प्रोग्राम डाला है, हमने जो कोशिश की है और इस सिलसिले में काम जिस तरह आगे बढ़ रहा है,
آج جو ہے 2 کروڑ روپے کا فنڈ نوجن سمیتی کی طرف سے منظور ہوا ہے، جس میں 80/100 پر انڈور اسٹیڈیم بنے گا، جاگنگ ٹریک 3.5 کروڑ روپیہ 3.5 کروڑ روپیہ جو منظور ہوا ہے، اس میں جاگنگ ٹریک ہے، انڈور اسٹیڈیم ہے اور لائٹنگ ہے، ملٹی پرپز ایک ہال ہم نے بنوانے کی کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ مزید کاموں کے لیے ہم نے جدوجہد اور کوشش جاری رکھی ہے، آگے انشاءاللہ اس کا فنڈ آئے گا، منظوری ملے گی اور وہ کام ہوگا۔ 4 سال مکمل ہونے پر ہم نے یہ چاہا کہ ہم اپنی کارکردگی آپ حضرات کے سامنے اور آپ حضرات کے توسط سے اہلیان شہر، جن لوگوں نے ہم پر اعتماد کر کے 1,17,18,000 ووٹوں سے نوازا، ہم ان کی توقعات پر پورا اترے۔ ہم نے جو مینوفیسٹو جاری کیا تھا، اس مینوفیسٹو کو سامنے رکھ کر کے ہم اس بات کی پوری ایمانداری سے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے مینوفیسٹو کو مکمل کریں۔ اگر سرکار کی یہ کورونا کے حالات نہیں آتے اور سرکار میں یہ تیسرے سال میں سرکار کا گرنا اور چوتھے سال میں پھر 2 پارٹیوں کا 2 ٹکڑے ہونا اور نئی سرکار کا بننا اور موجودہ سرکار پر بھی لٹکتی ہوئی تلوار ہے، ایسے نامساعد حالات میں اللہ تعالیٰ کا کرم تھا کہ AIMIM سے چن کر آنے کے بعد تمام پارٹیاں اس کی مخالفت کرتی اور تمام پارٹیاں ہم جیسے لوگوں کو اپنی پالیسی کے پیش نظر کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن اللہ کا کرم رہا اور آپ حضرات کی اہلیان شہر کی دعا رہی کہ ہم نے اس چوتھے سال کے اندر الحمدللہ جو کام کیا ہے، ماضی میں شاید کسی MLA نے 1 سال میں اتنا کام کیا اور اتنے کام اور اتنے فنڈ کی منظوری کروائی۔ اگلا 1 سال باقی ہے اور اس سال کے لیے ہماری جو پیش بندی ہے اور آئندہ سال کے لیے ہم نے جو پروگرام ترتیب دیا ہے، اس پروگرام کے پیش نظر ہم یہ چاہیں گے کہ اہلیان شہر دعا کریں۔ ان کی دعاؤں سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے شہر کے اندر پاسپورٹ آفس آ جائے۔ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ بجلی کی جو پریشانیاں ہم لوگوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، یہاں MPSL کے ذریعے جو فرنچائزی ہے، ہمیں یہ امید اور توقع تھی کہ بھیونڈی جیسے شہر کے اندر پرائیویٹ بجلی کمپنی کے آنے کے بعد جو دشواریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، لیکن بجلی کمپنی کا جو معاملہ ہے، جو صورتحال ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ تمام بجلی کا جو نظام ہو وہ درست ہو، اور اگر بجلی کا یہ نظام کمپنی درست نہیں کر سکتی ہے تو کمپنی دستبردار ہو جائے اور مالیگاؤں سے رخصت ہو جائے، ہم اپنا مسئلہ سرکار سے لڑ بھڑ کر کے حل کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ پاور لوم صنعت پر جب حالات آئے تو پاور لوم تنظیموں کے ذمہ داران کو لے کر کے ہم نے نمائندگی کی۔ جب آن لائن یہ سبسڈی ختم ہونے والی تھی کہ بجلی سرکار کی طرف سے بجلی پر جو سبسڈی دی جاتی ہے وہ سبسڈی ختم ہوگی اور پھر اس کے لیے جو ہے آن لائن جو ہے لوگوں سے فارم بھروائے جا رہے تھے، تو مالیگاؤں پاور لوم ایکشن کمیٹی، سنگھرش کمیٹی اور اس طرح کی جو بھی کمیٹیاں تھیں، ان کے ذمہ داران کو لے جا کر کے اس وقت کے منسٹر سے ہم نے بات چیت کی اور سبسڈی کا وہ سلسلہ الحمدللہ بحال ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا ناگپور ادھیویشن میں ہم نے اس بات کی کوشش کی تھی کہ پر یونٹ کوئی ایک ریٹ طے ہو جائے تو 1.80 روپیہ پر یونٹ صافی اس کو منظوری ملی تھی، لیکن سرکار کے گر جانے کی وجہ سے وہ معاملہ بھی پینڈنگ میں چلا گیا۔ اسپننگ مل کے ذمہ داروں کی طرف سے اسپننگ مل کے جو مطالبات تھے وہ وفد لے کر کے میں گیا تھا اور الحمدللہ اس وقت چندرکانت دادا پاٹل اور اسی طرح مہاراشٹر بھر کے اسپننگ مل کے ذمہ داران کی میٹنگ لگی تھی، اس میں ہم نے اپنے مطالبات رکھے تھے۔ پچھلے ہفتہ جو ہے کیبنٹ کے اندر منظوری یہ ہوئی کہ اسپننگ مل والوں پر جو قرض ہے اس پر جو انٹریسٹ آتا ہے، جو بیاج لگتا ہے بینک کا، 5 سال کا بیاج سرکار بھرے گی۔ پچھلے ہفتے کیبنٹ میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے اور کورونا کے ٹائم کے اندر ہم نے سول ہاسپٹل کے اندر 20 KL کا ایک ٹینک لگوایا۔ اسی طرح جو ہے ہم نے 500 سلنڈر کی مانگ کی تھی، جس میں سے 300 سلنڈر آئے تھے، اور اسی طرح سول ہاسپٹل کے اندر
ہم نے کوشش کی کہ وہ ساری سہولتیں دستیاب ہو جو سول ہاسپٹل میں ہوتی ہیں، جس میں ڈیجیٹل ایکس رے کی مشین آئی، اسی طرح جو ہے ڈائلیسس کی مشینیں بھی ہیں، اسی طرح سونوگرافی کی مشین ہے، اور سی ٹی اسکین ہے. یہ مشینیں الحمدللہ شہر میں آ گئی. ہماری کوشش یہ ہے کہ اب جو ہے اگلی جو ایک بڑی ضرورت ہے ہمارے سول ہاسپٹل کی، ایم آر آئی کی مشین وہاں آئے. ہم نے اس سلسلے میں پچھلی مہا وکاس اگاڑی میں راجیش ٹوپے صاحب سے ہم نے مطالبہ کیا تھا، وہ ہیلتھ منسٹر تھے، انہوں نے ہم کو آشواسن دیا تھا اور ہمارے لیٹر کے اوپر انہوں نے انڈورسمنٹ بھی دیا تھا، لیکن سرکار گر جانے کی وجہ سے وہ معاملہ پینڈنگ ہو گیا. ہماری کوشش یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں سول ہاسپٹل کے اندر ایم آر آئی کی مشین بھی ہم لائیں، تاکہ مالیگاؤں شہر کی جو عوام ہے اور اس طرح جو ہے پریشانیاں ہوتی ہے ایم آر آئی کے تعلق سے، وہ پریشانیاں بھی ختم ہو جائے. آئندہ کے ہمارے یہ عزائم ہیں. اور ٹی آر ایس ایس کے تحت مرکزی سرکار نے مہاراشٹر کو تقریباً 5,000 کروڑ روپیہ بجلی کی تعلق سے دیا ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ اس سلسلے میں ناسک ضلع کو جو فنڈ ملنا ہے اس میں سے مالیگاؤں کو ایک بڑا حصہ ملے، اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے. آئندہ آنے والے دنوں میں ہمارے جو ارادے اور عزائم ہیں اس کا ہم نے اظہار کیا، اور جو کام ہمارے منظور ہو چکے ہیں اور فنڈ بھی منظور ہو چکا ہے، ان کاموں کی جلد سے جلد تکمیل ہو، اس بات کی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں.